N171 رحیم یار خان میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا آغاز، ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حلقے میں 301 پولنگ اسٹیشن قائم، 5,26,973 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے طاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پورے حلقے میں دفعہ 144 نافذ۔ قومی اسمبلی کی نشست پی ٹی آئی ممبر ممتاز مصطفیٰ کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے۔ ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے، آج تک سزا نہیں ہوئی۔ یہ آئین پھر ٹوٹے گا، پھر کوئی جرات کرے گا اس کو توڑنے کی، بار بار جرات کرے گا توڑنے کی، کیونکہ سزا نہیں ہو رہی۔ جب سزا ہوگی تو کوئی جرات نہیں کرے گا۔ دو قانون، دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے۔ سب کے لیے ایک جیسا قانون اور ایک جیسا نظام ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بار کونسل ایسوسی ایشنز کی تقریب سے خطاب، کہا قانون کی حقیقی حکمرانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وکلاء میرٹ کے خلاف کسی کیس کا دفاع نہ کریں، اپنے حق، انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے زیر صدارت اجلاس، علی امین گنڈاپور کا اپنے بیان پر معافی نہ مانگنے کا فیصلہ۔ ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کا جو ہے جو امارت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے، اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا۔ یہ ایمان سب کے لیے ہے، ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر۔ بلاول بھٹو کی تجویز پر چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے کی قرارداد منظور۔ اسپیکر نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی برابر نمائندگی۔ تحریک انصاف کے گرفتار 10 ارکان قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ شیر افضل مروت، عامر ڈوگر، احمد چٹھا، زین قریشی، زبیر خان شامل۔ شیخ وقاص اکرم، اویس حیدر، احد علی شاہ، نسیم شاہ اور یوسف خان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری۔ سردار ایاز صادق کہتے ہیں، ایوان سے گرفتاریوں کے معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا۔ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فردر، اور اس کو ہم موشن موو کرتے ہیں۔ موشن موو کر کے میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی، اور آپ لوگوں سے نام لے کے، تاکہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو جائے۔ پولیس اور سیکیورٹی ادارے کس کی اجازت سے پارلیمنٹ میں داخل ہوئے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل سیکریٹری افتخار نعمانی سربراہ مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتاریوں کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں ناکامی پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف سمیت 5 اہلکار 4 ماہ کے لیے معطل۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر دہشت گردی مقدمے کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ حکومتی اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں میں بڑی مشاورت۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، چارٹر آف پارلیمنٹ سے جمہوریت اور پارلیمان مضبوط ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی۔ جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے گفتگو۔ ملاقات میں سیاسی امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا، حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں۔ ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا، ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، اندر آنے کے راستے بھی بند، باہر جانے کے راستے بھی بند۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے۔
کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مچھور تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا۔ اسلام آباد میں جمہوریت نہیں، ارکان اسمبلی ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرے تو مونچھوں والا پکڑ کر لے جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا ایک جلسے کی وجہ سے حکومت نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں صرف گالم گلوچ کی گئی۔ علی امین گنڈاپور کی گفتگو وزیر اعلیٰ کے منصب کو زیب نہیں دیتی۔ جلد بازی میں آئین سے متصادم قانون بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس توسیع لینے سے انکار کر کے تاریخ میں نام لکھوا سکتے ہیں۔ حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی۔ بجلی 1 روپیہ 74 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی۔ نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ 45 دن کا جو معاہدہ حکومت نے جماعت اسلامی کے دھرنے سے کیا تھا، اب اس کے 31-32 دن ہو گئے ہیں اور اب یہ 12-13 دن بھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہے، پاکستان کی تجارت کا ہے۔ مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف معاہدے پر عمل درآمد میں 12 دن باقی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو یاد دہانی کرا دی۔ راولپنڈی چادری چوک میں کنونشن سے خطاب میں کہا بجلی بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف نامنظور، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں، حکمران بڑی گاڑیاں چھوڑ دیں تو اربوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ٹیکسوں کی ایسی شکلیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ شرح سود میں 1.5 سے 2% کمی کا امکان۔ حکومت نے 5000 ارب روپے قرض لینے کا شیڈیول جاری کر دیا۔ آئندہ 2.5 ماہ میں 2775 ارب روپے کے مارکیٹ ٹریجری بلز فروخت کیے جائیں گے۔ فلوٹنگ ریٹ پر حکومت کا 1920 ارب روپے کے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز بیچنے کا فیصلہ۔ 500 ارب روپے کے سرمایہ کاری بانڈز بھی فکسڈ ریٹس پر نیلام کیے جائیں گے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شیخوپورہ میں بوگس بلوں کا میگا اسکینڈل، 1 ارب 60 کروڑ روپے کی مشکوک ادائیگیوں پر اینٹی کرپشن کا ایکشن۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کے عملے اور ٹھیکیداروں کے نام ECL میں شامل۔ ملوث افراد کی رہائش گاہوں پر اینٹی کرپشن ٹیم کے چھاپے، 2.5 کروڑ روپے سے زائد کی برآمدگی۔ ڈی سی شیخوپورہ نے بوگس بلوں کی نشاندہی کر کے ریفرنس اینٹی کرپشن کو بھجوایا تھا۔ وزیر اعظم نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی بحالی کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ شہباز شریف سے اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی ملاقات۔ مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے عہدیدار اور کھلاڑی بھی وزیر اعظم سے ملے۔ شہباز شریف نے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور کہا ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کے کھلاڑیوں نے 12 میڈل جیت کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ کھیلوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ جنگ 65 کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا آج 59واں یوم شہادت۔ مادر وطن کے بہادر سپوت نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جرت اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ برقی سیکٹر پر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ 12 ستمبر کو ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے جام شہادت نوش کیا۔ وطن پر جان قربان کرنے والے بہادر سپوت کو پوری قوم کا سلام۔